آپ کے سندھ کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا ایک پروفیسر ہے عمر جلیل ملعون اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا خدا گم ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہتا ہے؟ خدا گم ہو گیا ہے۔ مسلمان اس تباہی کے اندر پڑے ہوئے، معاشرے کے اندر گناہ عام ہو گئے، خدا کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر خدا ہوتا تو وہ ہمیں اس چیز سے روکتا، کیونکہ خدا ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک سوال بھی کیا اس نے نا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم کہتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، قرآن ہر چیز پر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر اللہ ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں روکتا؟ اس نے یہ اعتراض کیا۔ میں نے کہا اللہ رب العزت جانتا تھا 1400 سال بعد اس جیسے ملعون پیدا ہوں گے، اس جیسے لعین پیدا ہوں گے جو رب کی ذات پر اعتراض کریں گے، اس لیے اللہ نے 1400 سال پہلے ہی اپنے میٹھے محمد کی زبان سے قرآن میں اس کا جواب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا جواب دیا۔ اس کو میں آپ کو اب ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی سیدھا سادہ آدمی، دیہات کا رہنے والا، اگر پہلی دفعہ زندگی میں کراچی جانا چاہے، اس کو راستے کا علم نہیں ہے، راستے کی خبر نہیں ہے، زندگی میں پہلی دفعہ کراچی جا رہا ہے، وہ اپنے گھر کے کسی بڑے آدمی سے پوچھے کہ بابا جی، چاچا جی، انکل جی، میں نے کراچی جانا ہے، راستہ نہیں دیکھا ہے، کبھی زندگی میں گیا نہیں ہوں، تو میں کیسے جاؤں؟ وہ بتائے گا بیٹا اچھا تو نہیں گیا تو میں تجھے راستہ بتا دیتا ہوں۔ اس نے راستہ بتایا، بھئی ادھر سے گاڑی میں بیٹھے گا، سکھر سے پھر جائے گا تو خیرپور، خیرپور سے جائے گا نواب شاہ، نواب شاہ سے پھر تو ہوتا ہوا جائے گا حیدرآباد، حیدرآباد سے کراچی جائے گا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اچھا پہلی دفعہ جا رہا ہے، تجھے میں پرچی پہ لکھ کے بھی دے رہا ہوں، سمجھ نہ بھی آئے یاد رہے گا، تیرے کو لکھ کے دے رہا ہوں، لکھ کے بھی دے دیا۔ اب مثال کو سمجھنا ہے توجہ سے، لکھ کے بھی دے دیا۔ اچھا بول رہا ہے تیرے پاس اچھا موبائل بھی ہے، ٹچ موبائل بھی ہے، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو ایسا کر کے موبائل کے اندر لوکیشن آن کر لے، اس کے اندر اپلیکیشن ہے، اس کو آن کر لے، یہ تیرے کو راستہ بتائے گی، سیدھا کراچی چلا جائے گا، یہ راستہ بتائے گی، تیری رہنمائی کرے گی۔ اب جناب اس نے تیاری کی، بستر سامان باندھا، نکل پڑا۔ جس بندے نے اس کو راستہ بتایا تھا وہ راستہ اس نے بھلا دیا، پرچی پر لکھ کے دیا تھا وہ بھی پھاڑ کر پھینک دی، موبائل بھی بند کر کے جیب میں ڈال دیا۔ اب یہاں سے بیٹھا سکھر کی اسٹیشن سے اور وہ سیدھا جا نکلا ڈیر کی۔ جانا کدھر تھا؟ بولو بھئی کدھر جانا تھا؟ کراچی کی گاڑی پکڑنی تھی، اس نے کراچی جانا تھا، لیکن کیا کیا اس نے؟ ایڈریس پھاڑ دیا، راستہ بھلا دیا، موبائل بھی جیب میں، گاڑی میں بیٹھا ڈیر کی نکلا، ڈیر کی سے رحیم یار ہوتے ہوئے جا کر سیدھا وہ نکلا لاہور، لاہور سے اسلام آباد، پشاور، افغانستان، اللہ کدھر چلا گیا؟ وہ پہنچے گا کراچی؟ بولو بھائی کراچی پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ کیوں نہیں پہنچے گا؟ کیونکہ اس نے راستہ ہی غلط پکڑ لیا، جو اس کو بتایا گیا تھا اس راستے کو اس نے اپنایا ہی نہیں، وہ دوسرے راستے پر چلا گیا۔ اچھا قصور کس کا ہے؟ جس نے پرچی لکھ کے دی اس کا قصور ہے، جس نے ایڈریس بتایا اس کا قصور ہے، جس نے موبائل میں اس کو اپلیکیشن کھول کے دی اس کا قصور ہے؟ نہیں، اس کا اپنا قصور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے غلط راستہ چن لیا، ایڈریس غلط لے لیا، اس نے راستہ جس جانا تھا کراچی کا وہ نہیں لیا، منزل جو تھی وہ چھوڑ دی اس نے، وہ دوسری طرف نکل گیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے، تو بندہ اس کو چھتر پھیرے نہیں پھیرے، ڈنڈے پھیرے نہیں پھیرے اس کو؟ بھی تیرے کو لکھ کے بھی دے دیا گیا، ایڈریس بھی دے دیا گیا، سب کچھ سمجھا دیا گیا، تو پھر بھی اس راستے کو چھوڑ کر دوسری طرف نکل گیا، اس میں پھر کس کا قصور ہے؟ پھر بھی تو کہہ رہا ہے میرا قصور نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بندے تو مجھ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم شرابیں کیوں پی رہے ہیں؟ ہم نمازیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ہم حرام کیوں کھا رہے ہیں؟ سود کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ رشوت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ زنا کے اڈے آباد کیوں ہیں؟ مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر ہمیں دین کی طرف کیوں نہیں لا رہا؟ یہ اعتراض کر رہا ہے بندہ۔
اللہ نے فرمایا 1400 سال پہلے میں جواب دے رہا ہوں، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا انسان میں نے تجھے زندگی بھی دی تھی، عقل بھی دیا تھا، شعور بھی دیا تھا، فہم و فراست بھی دی تھی، ذہن بھی دیا تھا، سمجھنے کے لیے دل و دماغ بھی دیا تھا، دنیا کے راستے بھی دکھا دیے تھے۔ صرف عقل نہیں دی، صرف شعور نہیں دیا، صرف زندگی نہیں دی، صرف جوانی نہیں دی، فہم و فراست نہیں دیا، بلکہ اس زندگی کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ، اس عقل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ فرمایا میں نے تجھے قرآن بھی دیا، میٹھے مصطفیٰ کی ذات بھی دی تھی، سمجھانے کے لیے قرآن، محمد عربی کی ذات بھی بھیجی تھی۔ فرمایا تمہیں دنیا کا راستہ دکھا دیا گیا، تجھے بتا دیا گیا، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اے میرے بندے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ عبادت کا راستہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے، یہ زنا کا راستہ ہے، یہ عبادت کا راستہ ہے، یہ نماز کی طرف جاتا ہے، یہ شیطان کی طرف جاتا ہے، یہ میری تابع داری کی طرف جاتا ہے، یہ میری نافرمانی کی طرف جاتا ہے۔ اب تو نے آنکھ کھولی، تیرے سامنے دونوں راستے موجود ہیں، عبادت کا راستہ بھی ہے، برائی کا راستہ بھی ہے، تابع داری کا راستہ بھی ہے، نافرمانی کا راستہ بھی ہے، لیکن تیری آنکھ کھلی، تو نے اپنے آپ کو اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے حساب کے مطابق، میں نے جو راستہ بتایا تھا اس کو چھوڑ دیا، میرے محبوب نے تجھے جو سکھایا تھا اس کو بھلا دیا، اپنے فہم و فراست کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق تو برائی کے راستے پر چلتا رہا۔ برائی کا راستہ بھی کھلا تھا، دنیا داری کا راستہ بھی تھا، دینداری کا راستہ بھی تھا۔ اب یہ تیرا قصور ہے، جس راستے پر چل کر آیا۔ فرمایا میں نے زندگی دے دی، جوانی دے دی، شعور دے دیا، فہم و فراست دے دی، عقل دے دیا، سب کچھ دے دیا، راستے بھی دونوں دکھا دیے۔ اب مرضی تیری ہے، سیدھے راستے پر چل کر آئے گا تو جنت ملے گی، الٹے راستے پر چل کر آئے گا تو جہنم ملے گی۔ خبر تب لگے گی، ملاقات تب ہوگی جب یہ آنکھ بند ہوگی، قبر میں آئے گا پھر پتہ چلے گا۔ اچھے راستے پر چل کر آیا تجھے اس کا انعام دوں گا، برے راستے پر چل کر آیا اس کی سزا ملے گی۔ اس میں قصور میرا نہیں ہے، قرآن بھی دے دیا، شریعت بھی دے دی، مصطفیٰ کی ذات بھی دے دی، سب کچھ دے دیا ہے۔ اب تو کہتا ہے کہ رب کا قصور ہے، اب تو کہتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے نیکیوں سے کیوں نہیں بچاتا؟ فرمایا کیا تیرے پاس عقل نہیں تھا؟ کیا تیرے پاس شعور نہیں تھا؟ کیا تیرے پاس جوانی نہیں تھی؟ کیا تیرے پاس سمجھانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تیرے پاس بتانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا محمد عربی کی ذات نے تمہیں بلا بلا کر نہیں کہا تھا؟ کیا قرآن تمہیں صدائیں نہیں دیتا تھا؟ اے میرے رب کے بندو، یہ سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ فرمایا میں نے تو تمہیں سارے راستے دکھا دیے تھے، اب گناہوں پر چل کر آئے ہو تو مجھے کیوں قصوروار ٹھہراتے ہو؟